انجینئر مرزا صاحب اپنے ویڈیوز میں فخریہ طور پر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نواں منڈا آیا ہے جو کسی نے نہیں چھڑدا، یعنی فخریہ طور پر اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نواں منڈا آیا جو کسی نے نہیں چھڑدا۔ مرزا صاحب جو عزت والے گھرانے ہیں، شریف فیملیز ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ حرام دہ ہوتا ہے، اس کے نسب میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا ہوا، آپ نے تو اولیاء کرام کو نہیں چھوڑا ہوا، آپ نے تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ نبی علیہ السلام کو چھوکرا خدا کو نہیں چھوڑا ہوا، قرآن کو نہیں چھوڑا ہوا آپ نے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک عام آدمی کے سامنے پڑھا جائے تو ایسے جیسے فرنچ زبان میں گانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں منی خدا ہوں گے، آپ نے تو خدا کو نہیں چھوڑا ہوا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبی کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ۔ کیسی توحید؟ آپ نے تو توحید کو بھی نہیں چھوڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بد اخلاق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ علیہ السلام چھوکرے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ ایک ایک حدیث پر 7 جھوٹ بولتے ہیں آپ علیہ السلام پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قرآن سے ثابت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کا انکاری جو ہے وہ مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتوں کے جنازے آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہم پوچھتے ہیں جناب کہاں لکھا ہوا ہے، آئیں بائیں شائیں۔ ان تمام باتوں پر ہماری ویڈیو ہے 905 نمبر، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ۔ اس نے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی ہوئی، اولیاء کرام کے اماموں کے بارے میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گندی زبان، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گندی زبان کہ ہم ان کو چیرا دیں گے، ہم ان کو یہ کریں گے، ہم ان کو وہ کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں گندی زبان۔ امام بخاری کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ امام ترمذی کے بارے میں کہتا ہے وہ بابی تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ انہوں نے امام مالک کو کوڑے مروائے، حالانکہ یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے۔ امام مالک امام ابو یوسف کے استاد تھے، وہ کسی اور نے کوڑے مروائے تھے، زیادتی کی تھی، یہ جھوٹ امام ابو یوسف پر باندھتا ہے۔ اتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں اماموں پر، فقہاء پر، محدثین پر، اللہ کے ولیوں پر۔ کہتے ہیں اللہ کے ولی کو ہم کیوں مانیں جناب، ان بابوں کو ہم کیوں مانیں، یہ تو ہمیں قرآن سے دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہم ان کی عزت کیوں کریں؟ کس بابی نے کہا، کس اللہ کے ولی نے یہ کہا، بتاؤ؟ یہ سارے جھوٹ ہیں اس کے۔ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ حرامدہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کس نسل سے ہیں، آپ کی نسل میں خرابی تو نہیں ہے؟ آپ تو رونا چاہیے کہ میں اتنا بدتمیز بد اخلاق کیسے ہو گیا، میں بڑوں کا کیوں نہیں ادب کر رہا۔ ہاں اختلاف ہو سکتا، لیکن اختلاف میں آ کے آپ نعوذ باللہ صحابہ کو گدھا بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کو گدھا کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ فخر نہ کریں، آپ غور کریں، آپ روئیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بڑوں سے کس طرح اختلاف کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں۔ آپ روئیں، آپ غور کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں کہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہم نے پچھلے دنوں ویڈیو دکھائی ہے، ایک حدیث پر 7 جھوٹ بولیں، اور کس انداز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے بارے میں بات کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح انداز اس نے پیش کیا، الامان والعفیف۔ تو آپ فخر جو کر رہے ہیں نا، فخر نہ کریں، آپ روئیں، گڑ گڑائیں کہ کیا غلطی ہو گئی، آپ اتنے بد اخلاق بن گئے، آپ بدتمیز بن گئے، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے لوگ کافر اور مرتد ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو سر عام وہ گالیاں دے رہے ہیں اور لوگوں سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ نبی کو گالی دو جناب، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو رونا چاہیے، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ دوستو جو اس کو مانتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، وہ بھی فکر کریں کہ اکثر لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس کو مان کے، وہ گستاخ بن رہے ہیں، وہ کافر بن رہے ہیں، بے دین بن رہے ہیں، بے ادب بن رہے ہیں۔ کہیں آپ بے ادب نہ بن جائیے۔ صحابہ کے، محدثین کے، فقہاء کے، علماء کے، اللہ کے ولیوں کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، جو بے ادب بنتا ہے نا وہ اسی طرح پہ چلتا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح سٹارٹ ہوا تھا، پہلے اولیاء کرام، علماء
پھر اس کے بعد یہ اللہ کے ولی، پھر امام، فقہا، پھر صحابہ، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر قرآن، پھر خدا کے بارے میں العمان والحفیظ، سارے ثبوت ہماری ویڈیوز میں موجود ہے۔ 905 نمبر ویڈیو ہے اس کے 100 جھوٹ۔ ان قریب اس کی PDF بھی آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کو رونا چاہیے اور اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں۔ یہ تمہارا دین بھی خراب کر دے گا، تمہاری دنیا بھی، تمہاری آخرت تباہ و برباد کر دے گا۔ جس طرح اس کا انداز ہے، جس طرح یہ باتیں کرتا ہے، جس طرح جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، الامان والحفیظ۔ ہم نے آپ کو دکھائے 100 جھوٹ اس کے، کلا بازیاں کیسے کھاتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔